الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے کچھ مہینے ایسے مختص کیے ہیں جن میں انسانوں کے اعمال کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کی باقی مہینوں پر فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو یاد رہے، ہم نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں، محرم الحرام سے نئے سال کا سال ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سال گزشتہ کے اعمال کا محاسبہ کریں۔ گزشتہ سال گزشتہ میں اگر ہم نے گناہ زیادہ کیا ہوگا، ہم سے نیکیاں کم ہوئی ہوں گی، سیئات بڑھ گئے ہوں گے، حسنات میں کمی نظر آئے ہوں گے، تو ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور اس طرح توبہ اور استغفار کے ذریعے سے عام الجدید کا ہم استقبال کریں۔ میرے بھائی، یاد رہے، یہ شہر محرم حرمت و عزت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کی خلقت کی، اس وقت سے سال کے 12 مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت و عزت والے مہینے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، معصیت الہی کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ یہ مہینہ ماہ محرم بڑا ہی قدر و منزلت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، فرمان کی روشنی میں اسے شہر اللہ کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، تو آج میں آپ کے سامنے ماہ محرم کی فضیلت اور ساتھ ہی یوم عاشوراء 10ویں محرم کے روزے کی جو فضیلت ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھ لیا جو آیت پڑھی گئی ہے، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہیں، 4 حرمت و عدل والے مہینے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم زیادتی نہ کرو۔ کیا مطلب باقی مہینوں میں ہم گناہ کریں گے، ظلم کریں گے؟ نہیں، باقی 8 مہینوں میں ہمیں گناہ سے تو بچنا ہی ہے، بالخصوص جو 4 مہینے ہیں جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، وہ 4 مہینے یہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4
حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا. لوگ جنگ و جدال سے باز آ جایا کرتے تھے, قتل و قتال کو روک دیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ محرم کا پاس و لحاظ کریں اور عزت والا مہینہ ہم شمار کریں. گناہوں سے جس طرح اور مہینوں میں ہم بچتے ہیں, بالخصوص اس مہینوں میں ہم گناہوں سے بچیں اور بکثرت اچھے اعمال صالحہ کرتے رہیں. میرے بھائی, ماہ محرم کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. یہ صحیح مسلم کی 1163 نمبر کی حدیث ہے. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ افضل الصیام بعد رمضان, رمضان کے بعد روزوں میں نفلی روزے جو ہوتے ہیں, ان تمام نفلی روزوں میں افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے. افضل الصیام بعد رمضان. میرے بھائیو, لہذا بالعموم ماہ محرم میں اگر تطوعاً ہم روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں, بالخصوص یوم عاشورہ کا روزہ جس کا خاص طور پہ اہتمام ہونا چاہیے, جس کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عاشورہ کے روزے کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ. صوم یوم عاشورہ کے تعلق سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا, پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول, اگر عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا جائے تو کیا اجر و ثواب ہے اللہ کے ہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے, احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سال گزشتہ کے 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. میرے بھائی, ہم اچھے اعمال کے بھوکے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے بڑے احسانات ہیں. عمل تھوڑا اور ثواب زیادہ. اس طرح بہت سارے مہینے اور بہت سارے ایام اور بہت ساری ایسی راتیں ہیں جن کی ایک دوسرے پر فضیلت ہے. ان میں سے یوم عاشورہ بھی ہے. 10ویں محرم کو اگر روزہ رکھا جائے تو آپ کے سال گزشتہ گزرے ہوئے سال کے صغائر گناہوں کے لیے 1 سال کے گناہوں کا 1 روزہ کفارہ بن جائے گا. 1 روزے رکھنے پر 1 سال مکمل 1 سال کے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کی نعمتوں کی قدر ہونی چاہیے. ابھی سے ہم عزم و ارادہ کریں کہ عاشورہ کا دن آئے گا, ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. میرے بھائی, یہ صحیح مسلم کی 1162 نمبر کی حدیث ہے اور راوی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے بھائی, ایسے ہی عاشورہ کے روزے کے تعلق سے یہ بھی یاد رہے کہ 1 روزے کے بجائے اگر ہم 2 روزے رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اگر آپ نے 1 روزے پر عاشورہ کے روزے پر ہی اکتفا کیا پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اگر 2 روزے آپ نے رکھا تو اس سے یہودیوں کی مخالفت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمنا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے, لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع, کہ اگر اگلے سال میری حیات باقی رہی, میں زندہ رہا, تم لوگوں کے بیچ میں رہا, تو میں 9ویں تاریخ کو بھی, محرم کے 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کی 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں. یہ اس وقت سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے
راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، فرعى اليہود تصوم یوم عاشوراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ما ھذا، یہ کیا ہے، کس لیے تم آج کے دن روزہ رکھتے ہو؟ تو کہا قالوا ھذا یوم صالح، یہ ہمارے لیے اچھا دن ہے، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فصامہ موسیٰ، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ اتنا سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، میں تو زیادہ حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور عاشورہ کا دن محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ میرے بھائی پتہ یہ چلا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے، یہ عملاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک آپ نے روزہ رکھا، اور یہ بھی واضح ہوا کہ محرم کی 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں بہت سارے بدعات خرافات سنت کی جگہ لے چکی ہے۔ آج لوگ عاشورہ کے دن روزہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ بہت سارے سنی کہلانے والے، شیعوں کی بات تو چھوڑ دیں، سنہ والجماعت کہتے ہیں، وہ 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر وہ ماتم مناتے ہیں، نوحانی کرتے ہیں، لباس کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جنہوں نے میت پر نوحہ خوانی کیا، گال پہ تماچا رسید کیا، کپڑے کو گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت کا دعویٰ پیش کیا۔ میرے بھائی آج یہ مسلمانوں میں یہ اعمال بدعیہ پائے جا رہے ہیں، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھے اور جتنے بھی بدعات اور خرافات اور اعمال شرکیہ ہے ان سے اجتناب کیا جائے۔ آج ہمارا معاشرہ بالکل گندا ہو چکا ہے۔ میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے، غم تو ہے حسین کی شہادت پر، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس بہانے حسین کی شہادت کو لے کر صحابہ کرام کو سب و شتم نہ کریں، جو گالیاں دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو آنے والے یوم عاشورہ کا اہتمام کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی اور ماہ محرم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔